बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। एक तरफ तो इमरान खान साहब की जानिब से जी शौदा और जख्मियों के लिए पेशावर में 13 दिसंबर को शौदा मार्च का ऐलान किया गया है, और उसी एलानिए के साथ वो सिविल नाफरमानी 14 तारीख से, जिसमें मुतालबात ये 9 मई और 26 नवंबर के जो साने इसके ऊपर आप तहकीकाती कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाएं, और दो ही उनके मुतालबात हैं। दूसरा, जो बगैर ट्रायल के कैद है उनको रिहा किया जाए, नहीं हो तो 14। अब इस इस कॉल के ऊपर रिएक्ट कैसा करती है अवाम, और क्या है, तो वो बड़ा मैटर करेगा। हुकूमत जो इस वक्त वैसी कर्जों में डूबी हुई है, और उसकी जिसे कहते हैं ना, रोज की चलती हुई जो शरियाने हैं उसमें बहता हुआ जो खून है ना, ये रेमिटेंस है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से आता है। तो अगर ये कॉल हो गई, क्योंकि इससे पहले 19वीं सदी के आगाज़ में हुई थी, फिर मिड में गांधी साहब के दौर में हुई थी, लेकिन 2014 में कोई इतनी पावरफुल नहीं थी इमरान खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। लेकिन ये उन्होंने कहा ये पहला स्टेप होगा। मुतालबात उनके बहरहाल जायज़ है, उनके मुतालबात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मुतालबात पाकिस्तान की अवाम का हक है। क्यों इतने ब्लर और ग्रे और धुएं के अंदर हम सबको रखा हुआ है? तो वहाँ तो एक तरफ वो कॉल है, और उसको बाकायदा तौर पर अलीमा खान साहबा ने आज अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ओन किया कि इमरान खान ने कहा है। क्योंकि कहा जा रहा था ना कि शायद पीटीआई को ऑफिशियल पेज इसको कर रहा है। वो कल फैसल वाडा साहब कह रहे थे इमरान खान साहब ने कैसे लिख दिया, क्या नहीं। अलीमा खान साहब ने कहा है, मैं ओन करती हूँ, इमरान खान ने कहा है ये बात कि 13 तारीख को मार्च और 14 तारीख को सिविल नाफरमानी की मैं कॉल दे दूंगा। अगर आपने नहीं, मेरा मज़ाकराती टीम मैंने बनाई है, अगर स्टैब्लिशमेंट ने किसी ने बात करनी तो वो करे। तो ये बातें तो सारी हो रही हैं। अच्छा, जहाँ ये कॉल है ना, इस कॉल के दौरान सरकारी तौर पर जो खैबर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो शौदा मार्च का ऐलान किया हुआ है, और इमरान खान साहब की हिदायत है कि जितने भी शौदाएँ और जितने भी ज़ख्मी उनके घर पहुँचो, उनकी इयादत करो और उनके ज़ख्मों पर मरहम रखो, जो कुछ भी है। तो बुशरा बीबी साहबा ने इसका आगाज़ कर दिया। जी हाँ, बुशरा बीबी साहबा खुद गई हैं जी, 4 सद्दा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 शौदा मोहम्मद अली ताजीन के घर उनकी आमद हुई है जी। फैसल अमीन भी उनके हमरा थे, और लवाहिकीन से उन्होंने ताज़ियत की है। अली अमीन गंडापुर के भाई हैं फैसल अमीन, उनके साथ उन्होंने लवाहिकीन से ताज़ियत की है। 1 करोड़ के नकद चेक दिए हैं, और पार्टी की तरफ से भरपूर तामुन की यकीन दहानी कराई है। यानी इमरान खान साहब के अहकामात पर बुशरा बीबी अमल करती हुई ग्राउंड पर नजर आ रही है, और यही तकलीफ है फैसल वाडा साहब जैसे किरदारों पे, और कुछ पेड कॉलमिस्ट के ऊपर, कुछ ज़बरदस्त किस्म के अखबार नवीसों को ये सबसे बड़ी अजियत है। जो इल्ज़ाम लगाते थे कि बुशरा बीबी एक डील के तहत बाहर आई है, वो सारी उल्टियाँ ये दोबारा खाने पे मजबूर हो गए कि बुशरा बीबी अब कंट्रोल में नहीं आई है। तो आप ये चीज़ें समझ लें। मुझे तो, मैं पहले दिन से अब हूँ, आज भी खड़ा हूँ कि बुशरा बीबी अलीमा खान साहबा का स्टांस बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। जिस हद तक भी है, सियासी नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त के लिहाज से अपने रिश्तों को देखते हुए वो बिल्कुल सही अपना किरदार अदा करी। हाँ, सियासी वज़ादारी उनके अंदर नहीं है, सियासी रवादारी उनके अंदर नहीं है। वो सीधी सीधी सी हैं, और जो सीधी बात है वो उनकी समझ में आती है मुझे। और जब ये तनकीदें सुनता हूँ ना, तो मैं तो कहता देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो वो ये वाली पोजीशन मेरा ख्याल है इस वक्त इधर रास्ते खाती है। हाँ जी, तो ये किया है। और इधर हमारा मुल्क में क्या हुआ है कि अद्वियात की कीमत अचानक 300% बढ़ा दी है, और हुकूमत दावा कर रही है कि 6.5 साल महंगाई की शरह 6.5 साल से कम तरीन सतह पर आ गई। अगर ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं और अवाम बेवकूफ़ है, तो सर मैं की अकल पर मातम ही कर सकता हूँ, अवाम की अकल पे मातम कर सकता हूँ। अगर, क्योंकि ये जिस तरीके से ढटाई से अवाम को बनाने में लगता है, चीनी सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया, गैस सस्ती हो गई, बिजली सस्ती हो गई, क्या किया इन्होंने? वो कह रहे 6.5 साल से की कम तरीन सतह पे है। महंगाई बढ़ने की सतह कम तरीन सतह, महंगाई तो कहीं कम नहीं हुई। तो ये अवाम का तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है साथ साथ। और हाँ, अगर अवाम को बेवकूफ़ नहीं है, तो फिर इनकी अकल पर हुकूमत की मातम तो मैं और आप माशाल्लाह मुसलसल और बड़े भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और शर्मिंदगियों के ज़रा मेयार सुने ज़रा, कैसी एक के बाद एक इनको उल्टी खानी पड़ी है। अडयाला जेल में जी 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस था, उसकी समाअत तो बगैर कार्रवाई के आज मुलतवी होगी 9 दिसंबर तक के लिए। आज बुशरा बीबी साहबा ने पेश होना था, वो पेश नहीं हुई, तो अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए अब 9 दिसंबर की डेट दी। और मेरे पास खबर ये है कि हुकूमत, मुक़तदरा, या जो कुछ भी आप कह लें,
ان کی بھرپور کوشش ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ہر حال میں دوبارہ گرفتار کرنا ہے میری اطلاعات کے مطابق، کیونکہ جو حفاظتی ضمانت کے باوجود عمر ایوب، راجہ بشارت اور دیگر چٹھا صاحب وغیرہ کے ساتھ جو ہوا ہے، پھر ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کسی ایک عدالتی حکم کو ماننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو حکومت کا پلان ان کو گرفتار کرنا، اور بشریٰ بی بی کو اس بات کا پتہ ہے، اس کے تحت یہ سب چیزیں، تو یہ گرفتاری انہی کے لیے وہی کر رہے ہیں جو یہ بات خبر پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بشریٰ بی بی شاید کسی ڈیل کی وجہ سے باہر آئی ہیں، تو اپنی بات ان کو دوبارہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور ہر محاذ پر منہ کی کھانی پڑ رہی ہے نا۔ میں وہ بھی سن لیں، وہ کل اڈیالہ جیل میں کیا ہوا، اے ٹی سی کا وہ کیس تھا جس میں فرد جرم عمران خان صاحب اور دیگر لوگوں پر عائد ہو گئی، اور کئی دوست آپس میں مل گئے، اچھی بات ہے، شیخ رشید بھی مل گئے، فواد چودھری بھی مل گئے، سب کے غم غلط ہوئے، ایک دوسرے کے چہرے چہرے دیکھے، شناسائی ہوئی، بات ہوئی، تو عمر ایوب، راجہ بشارت اور احمد چٹھا وغیرہ کو گرفتار کر لیا انہوں نے، حالانکہ فرد جرم پر گرفتاری نہیں ہوتی، لیکن باوجود گرفتار کیا۔ پھر جو رات بھر ڈرامہ لگا وہ میں آپ کو صبح کے ویلاگ میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ آج انہیں اے ٹی سی کی عدالت میں پیش کیا، تو جج صاحب کیا کہتے ہیں، انہیں فوراً سے پہلے ان تینوں کی رہائی کا حکم دیا، اور ساتھ یہ کہا، اظہار برہمی کیا کہ جب پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ان تینوں کے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے، پھر آپ لوگوں نے ان کو گرفتار کیا، یعنی اتنی ہزیمت و شرمندگی، اور گرفتاری ان کے گلے پڑ گئی، تو انہیں عدالت کا نوٹس اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن میں نے مزید شرمندگی بتانی ہے آپ کو کیا ہے، قاضی فائزہ صاحب والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ گئی، لیکن میں آپ کو ذرا دوبارہ بتا دوں کہ لندن احتجاج ہوا تھا نا ان کے اوپر، ٹیمپل کے پاس کی، تو اس میں بڑی بریکنگیں چلی تھی ٹی وی کے اوپر، او ہو، ہوا میں تھے محسن نقوی صاحب، ہوا میں تھے ہمارے وزیر اطلاعات صاحب، بس انہی کو رکھتے ہیں فی الحال ہوا میں، باقی تو تھے ہی تھے ہوا میں۔ تو پہلے میں ان دونوں سے بات کرتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ ان دونوں کی حالت پوزیشن، پاسپورٹ کینسل، آئی ڈی کارڈ کینسل، لندن ہلا دیے، لندن کے میں کہتا ہوں بگ بینگ کو ہلا دیا ہم نے، یہ سب کر دیا، اور کچھ دنوں بعد انہوں نے نا پاکستانی ہائی کمیشن بھی ڈالا بیچ میں، اور وہ بھی ڈالا، اور پھر پولیس والے کو بلا کے وہ فوٹیج بڑی چلائی کہ جی اب تو ہم انٹرپول کے ساتھ رابطہ کرنے لگے ہیں، ہم یہ تمام چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ اور لندن میں سفارت خانے نے نامعلوم افراد کے حوالے سے ایک درخواست بھی دی تھی۔ سر آج کیا ہوا جی، اب یہ پاکستان تھوڑی ہے کہ جہاں ایک نعرہ مارے تو دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے، سب پیور جمہوریت ہے، جن کے صدقے لیے جمہوریت کے، جن کی جمہوریت کے صدقے ملے، صدقے نا تھوڑی سی جی، زکوٰۃ بھی نہیں، صدقے لیے ہیں اس پاکستان میں، وہ اپنے وقت میں استعمال کر لیتے ہیں اس جمہوریت کو، پھر وہ واپس کھینچ لیتے ہیں، پھر دے دیتے ہیں استعمال کے لیے، پھر واپس کھینچ دیتے ہیں۔ تو قاضی فائز صاحب لندن احتجاج پر جی، لندن شکایت جمع کے بعد، اور اب یہ ہوا ہے کہ سٹی آف لندن پولیس نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی فیصلہ کیا ہے، نہ ہی کوئی کارروائی کی جائے گی، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، لوگ احتجاج کر رہے تھے یار، اور لندن میں یہ عام بات ہے، لوگوں کا احتجاج کرنے کا حق ہے، یہ پاکستان نہیں ہے کہ پکڑ لو شکڑ لو، ماں کو ڈالو، باپ کو ڈالو، بھائی کو ڈالو، بچوں کو ڈالو، دہشت گردی کے پرچے دے دو، پاس بہو کو بھائی جان نہیں، ہمارے یہاں روز کا کام ہے، کیا ہو گیا، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو شواہد نہیں ہے، تو یہ بیسکلی 28 اکتوبر کو یہ الزام لگایا گیا تھا۔ اور دیکھ لیں جب اصل جمہوریت میں احتجاج ہوتا ہے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی جمہوریت کی میزان میرا خیال ہے کہ اب آپ کو پتہ چلے گی کہ ہم اس کے ترازو کی تکڑی میں جمہوریت کدھر کھڑی ہوئی اور آمریت کدھر کھڑی ہوئی، میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ادھر حکومتی معاملات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، میں نے یہ بھی آپ کو بتانا تھا، رات کو فیصل واڈا وغیرہ، مولانا صاحب ملاقات، بلاول فیصل واڈا ملاقات، پھر مولانا کی رانا ثناء اللہ ملاقات، پھر اسحاق ڈار صاحب کی بلاول کے گھر آنا، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو آپ کو پتا فیصل واڈا صاحب جب بات نہیں بنی تو فیصل واڈا صاحب آئے، فیصل واڈا کے پاس اس لیے آئے کیونکہ آپ کو پتا وہ کس کے نمائندے ہیں، تو محسن نقوی صاحب پہلے کرتے تھے، محسن نقوی صاحب ملک سے باہر ہیں، تو سیکنڈ ان کمانڈ فی الحال فیصل واڈا صاحب تھے۔ وہ ملاقات جو صحیح طرح رپورٹ نہیں تھی، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد نا، اس ملاقات میں جو شریک صاحب تھے نا، تو وہ ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، جے یو آئی کے۔ کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو بتا نہیں سکتا، ہمارے اور حکومت کے بیچ درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، مطلب بتا دیا ہے کہ درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں اس پوزیشن پہ کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں مولانا کی ایک ملاقات ایسی بھی ہے جو میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی،
پتہ نہیں وہ یہ رانا ثناءاللہ والی ملاقات کہہ رہے ہیں، کوئی اور ملاقات ہے، انہیں کو بہرحال میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کنڈیشن میں، چاہے اس کو آپ مدارس بل کی شکل میں لے لیں کہ مولانا اس پہ احتجاج پہ آمادہ ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کو سڑکوں پہ روکنے کے لیے مولانا صاحب کی جو قیمت ہے وہ ان کو دینی ہی دینی پڑنی ہے۔ حکومت ہر حال میں یہ بات پہ تیار بیٹھی ہے۔ اب آؤ ذرا انصار عباسی صاحب سے متعلق بات کریں۔ انصار عباسی صاحب تو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس پر انہوں نے ماسٹرز کر لیا، اور بلکہ ماسٹر سے بھی تھوڑا آگے چلے گئے ہیں، اور میرا خیال ایم فل ہو گیا، بس پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملنے والی ہے۔ اور وہ جس طرح پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس پر بات کرتے ہیں، چیزیں چھاپتے ہیں، اس سے تو زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان صاحبہ سے متعلق کہ ان کے مبینہ سخت رویے اور پارٹی معاملات میں بڑھتی ہوئی مداخلت سے تحریک انصاف کے کئی رہنما پریشان ہیں، اور نام اس بار بھی نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر پارٹی رہنماؤں نے بتایا کہ عمران خان کی اہلیہ اور بہنوں کا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ناروا سلوک بڑھتا جا رہا ہے۔ اور وہ اس کو اٹیچ کیا انہیں کل وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے علیمہ خان صاحبہ کی جو بحث ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ اس کی عکاسی ہے، ہم نے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں، رہنما کہہ رہے ہیں، اور ہمارے کاروبار تک ہوئے ہیں، ہماری توہین کی جا رہی ہے۔ توہین وغیرہ کی اجازت تو ویسے نہیں ہونی چاہیے، اور رسپیکٹ تو ہر ایک کا میٹر کرتا ہے۔ تو مگر پھر بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی بہن اور اہلیہ جو ہے نا عمران خان صاحب کی، یہ سیاسی پیچ و خم سے واقف نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سیاسی رواداری سے واقف نہیں ہے۔ جو ان کو کہا جاتا ہے، جو رشتوں کے اندر بدی ہوئی ہے نا، تو وہ ہے۔ اور یہ بھی کہنا سارا بات کہ انقریب پنجاب سے ایک سینیٹر ہے، وہ تمام رودات بتا دیں گے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا پارٹی کو ان چیزوں سے اوپر رکھو، ہمارا جو مقصد ہے وہ اس سے بہت اوپر ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا لیمین گنڈا پور صاحب نے عاطف خان کو کال کر کے اپنے پاس بلایا۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن ہاں بیسکلی یہ خبریں پلیس کر کے ورکرز کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب چلے جائیں، پی ٹی آئی پھر بھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔